اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح نعمت کے طور پر ہم نے تمہارے پاس تم میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کے سناتا ہے اور تمہارے عقیدہ و عمل کو پاکیزہ بناتا ہے، اور کتاب یعنی قرآن پر عمل اور دانائی سکھاتے ہیں، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتے ہیں جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ بس تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرتے رہنا اور میری ہدایت کا کبھی انکار نہ کرنا۔ اے ایمان والو، صبر یعنی ثابت قدمی اور نماز سے اللہ کی مدد لیا کرو، بے شک اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں ختم ہو جائیں، ان کی نسبت یہ نہ کہنا کہ وہ قیامت تک کے لیے مر گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس حقیقت کا شعور نہیں۔ اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک پیاس اور مال اور جان اور فصل و باغات کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے، یہ تمہاری تقدیر ہے۔ تو صبر یعنی ثابت قدم رہنے والوں کو اللہ کی خوشنودی کی بشارت سنا دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں اور آخرکار اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ایسے ہی لوگوں پر ان کے رب کی شفقت اور رحمت برستی ہے، اور یہی اللہ کو مطلوب سیدھے راستے پر ہیں۔ بے شک کوہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ حرج نہیں کہ دونوں کا طواف کرے۔ صفا اور مروہ کا طواف نیک کام ہے، اور جو کوئی اس نیک کام کو اختیار کرے گا تو اللہ قدر شناس اور نیت کا علم رکھتا ہے۔ جو لوگ ہمارے نازل کردہ احکام اور رہنمائی کو اپنی اجارہ داری سے چھپاتے ہیں، جس کو ہم نے لوگوں کے لیے اپنی کتاب میں وضاحت سے بیان کر دیا ہے، تو ان پر اللہ اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور اپنا رویہ درست کر لیں اور احکام الہی کو صاف صاف بیان کرتے رہیں تو میں ان کے قصور معاف کر دیتا ہوں، اور میں بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ جو لوگ کتاب اللہ کا انکار کرتے رہے اور انکار پر ہی مرے، ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سب انسانوں کی لعنت اور وبال ہے۔ وہ ہمیشہ اسی لعنت میں گرفتار رہیں گے، ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں کچھ مہلت ملے گی۔ اور تمہارا معبود با اختیار ہستی صرف ایک اللہ ہے، اس کائنات میں اس رحمان رحیم کے سوا کوئی با اختیار نہیں۔ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں، اور کشتیوں جہازوں میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے کے لیے رواں ہیں، اور بارش میں جس کو اللہ آسمان سے برساتا اور اس سے زمین کو مرنے کے بعد زندہ یعنی خشک ہونے کے بعد سرسبز کر دیتا ہے، اور زمین پر ہر قسم کے جاندار پھیلائے ہیں، اور ہواؤں کے چلنے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتے ہیں، یہ سب اہل عقل کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ کائنات میں وہی ایک با اختیار ہستی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو اللہ کے اختیارات میں شریک بناتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جو صرف اللہ کا حق ہے، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ صرف اللہ ہی کے ساتھ شدید محبت کرتے ہیں۔ کاش ظالم لوگ جب عذاب دیکھیں گے دنیا میں ہی سمجھ لیتے کہ سب قدرت اللہ ہی کی ہے، اور یہ کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس دن غیر اللہ پیشوا اپنے پیروکاروں سے بیزاری ظاہر کریں گے
اور وہ عذاب الہی دیکھ لیں گے اور ان کے تمام تعلقات اور اسباب منقطع ہو جائیں گے۔ یہ حال دیکھ کر پیروی کرنے والے حسرت سے کہیں گے کہ اے کاش ہمیں پھر دنیا میں جانا نصیب ہوتا کہ جس طرح یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں اس طرح ہم بھی ان سے بیزار ہوں۔ اس طرح اللہ ان کے اعمال ان کے لیے باعث حسرت بنا دے گا اور وہ دوزخ سے نکل نہیں سکیں گے۔ لوگوں، جو چیزیں زمین میں حلال طیب ہیں وہ کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر مت چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کے کام کرنے پر اکساتا ہے اور اس پر بھی کہ اللہ کی نسبت ایسی باتیں کہو جن کے سچ جھوٹ کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں۔ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، خواہ ان کے آباء و اجداد نے ان جہالت کے عقائد کو عقل اور وحی کی روشنی میں ہدایت کی کوشش ہی نہ کی ہو۔ ایسے انکار کرنے والوں کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی کو آواز دے جو پکار اور آواز کو سن کے سمجھ نہ سکے، جیسے جانور۔ یہ بھی بہرے گونگے اور اندھے بنے ہوئے ہیں کہ قرآن کے علم کے باوجود عقل سے کام نہیں لیتے۔ اے اہل ایمان، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ، اور اگر صرف اللہ ہی کے ساتھ وابستہ ہو تو ان نعمتوں کے لیے صرف اسی کے شکر گزار رہو۔ اللہ نے تمہارے لیے حرام کر دیا ہے مردہ جانور اور خون اور سور کا گوشت اور جو بھی چیز اللہ کے سوا کسی غیر اللہ سے منسوب کر دی جائے، ہاں جو مجبور ہو جائے، بشرط یہ کہ اللہ کی نافرمانی نہ کر رہا ہو اور نہ حد ضرورت سے باہر نکلے، اس کو استعمال کرنا کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی نازل کردہ کتاب سے کچھ چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے قلیل دنیاوی فائدے حاصل کرتے ہیں، یعنی کتاب اللہ کے علاوہ دین کے ماخذ بناتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں محض آگ بھرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اللہ قیامت کے دن نہ سلام کرے گا اور نہ انہیں پاکیزگی عطا کرے گا، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی اور بخشش مغفرت کے بدلے عذاب خریدا، بھلا یہ آتش جہنم کو کیسے برداشت کریں گے؟ اس لیے کہ اللہ نے یہ کتاب نازل فرمائی، یہی اصل سچائی اور حق ہے، اور جن لوگوں نے اس کتاب میں خود ساختہ عقائد کی وجہ سے اختلاف کیا وہ حقیقت سے دور نکل گئے۔ یہ نیکی نہیں کہ تم مشرق و مغرب کی طرف بطور قبلہ رخ کر لو، بلکہ اصل نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر اور روز آخرت پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائیں، اور مال کی محبت کے باوجود ضرورت مند رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں اور مانگنے والوں اور مقروض اور مجبوروں کی مدد کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اور نماز کے ذریعے اللہ سے تعلق قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں، اور جب کسی سے عہد کر لیں تو اس کو پورا کریں، سختی اور تکلیف میں اور معرکہ جہاد کے وقت ثابت قدم رہیں۔ یہی لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں اور یہی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ مومنوں، تمہیں مقتولوں کے قصاص یعنی خون بہا کا حکم دیا جاتا ہے، اس طرح کے آزاد کے بدلے آزاد کا خون بہا اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت کا خون بہا، دیت مقتول کی حیثیت کے مطابق ہو۔ اگر قاتل کو اس مقتول کے بھائی کی طرف سے قصاص یعنی دیت سے کچھ معاف کر دیا جائے تو قاتل کو پسندیدہ طریقے سے معاہدے کی پیروی کرنا چاہیے اور ورثہ کو خوش دلی کے ساتھ خون بہا یعنی دیت ادا کرنی چاہیے۔ یہ پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے آسانی اور مہربانی ہے۔ جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔
اے اہل عقل غور کرو، قصاص یعنی خون بہا کے حکم میں تمہارے معاشرے کی حیات ہے کہ تم قتل و خون ریزی سے بچتے رہو۔ تم پر فرض ہے کہ جب تم میں سے کسی پر موت کا وقت آ جائے تو اگر کچھ مال اس کے پاس ہو تو ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کر جائے۔ اللہ سے ڈرنے والوں پر یہ ایک حق ہے۔ جو شخص وصیت سننے کے بعد بدل ڈالے تو اس کے بدلنے کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اس کو بدلیں، اور بے شک اللہ ہر وقت سنتا اور جانتا ہے۔ اگر کسی کو وصیت کرنے والے کی طرف سے طرفداری یا حق تلفی کا اندیشہ ہو تو اگر وہ وارثوں کی رضامندی سے وصیت میں اصلاح کر دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مومنوں، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ ماہ رمضان میں مقررہ گنتی کے دن ہیں، تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو اور روزے نہ رکھ سکے تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اگر یہی لوگ روزہ رکھنے کی طاقت تو رکھیں لیکن روزہ نہ رکھیں، وہ روزانہ روزے کے بدلے ایک محتاج کو کھانا کھلا دیں، اور جو کوئی شوق سے کچھ زیادہ کر دے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے، لیکن اگر تم روزہ ہی رکھ لو تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے اگر تم روزے کی حقیقت جانتے ہو۔ روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کے نزول کا آغاز ہوا، جو لوگوں کے لیے رہنما ہے اور جس میں ہدایت اور حق و باطل کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو اسے چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزہ رکھ کر یا فدیہ دے کر ان کا شمار پورا کر لے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، اور یہ آسانی کا حکم اس لیے ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور اس کے بعد جیسے اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے تم عید الفطر کے دن اس کی تکبیریں بلند کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے میرے بندے میرے بارے میں جب سوال کریں تو میں اس وقت بھی ان کے قریب ہی ہوتا ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اور ان کو چاہیے کہ میرے احکام مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ صحیح راستہ پائیں۔ روزوں کی رات تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا جائز کر دیا گیا ہے، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان کے پاس رات کو جانا رواج کے مطابق خیانت سمجھتے تھے، بس اس نے تم پر توجہ فرمائی اور تم سے پابندی ختم فرما دی۔ اب تمہیں اختیار ہے کہ ان سے رات میں مباشرت کرو، اور جو اللہ نے اولاد تمہارے لیے لکھ رکھی ہے اس کی ترک کرو، اور کھاؤ اور پیو فجر کے وقت تک جب سفید اور سیاہ دھاگا میں تمیز ہو سکے، پھر رات شروع ہونے یعنی مغرب تک روزہ پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھو تو اپنی بیویوں سے گھر آ کر رات کو مباشرت مت کرو، یہ اللہ کی حدود ہے، ان کے قریب بھی نہ جانا۔ اللہ اسی طرح اپنی آیات لوگوں کے سمجھانے کے لیے وضاحت سے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بنے۔ اور ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، اور نہ اس کو رشوت کے طور پر حاکموں کے پاس پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طور پر کھا جاؤ، اور یہ گناہ تم جانتے بھی ہو۔ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے نئے چاند کی حقیقت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ یہ لوگوں کے عام اوقات اور حج کا وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، اور نیکی اس بات میں نہیں کہ احرام کی حالت میں گھر سے نکل جانے کے بعد واپس گھروں میں ان کے پچھواڑے کی دیواریں پھلانگ کر آؤ، بلکہ نیک چلن وہ ہے جو پرہیزگار ہو، اور گھروں میں واپس دروازوں سے آیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ نجات پاؤ۔ اور جو لوگ تم سے جنگ میں پہل کرتے ہیں تم بھی اللہ کی خاطر ان سے جنگ کرو، مگر زیادتی نہ کرنا یعنی پہل نہ کرنا، کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔
اور اگر وہ لڑیں تو ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو، اور جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے یعنی مکے سے، وہاں سے تم بھی ان کو نکال دو، کیونکہ پہل انہوں نے کی۔ اور دین سے گمراہ کرنے کا فساد قتل و خون ریزی سے کہیں بڑھ کر ہے، اور مسجد الحرام کے قریب ان سے قتال مت کرو، لیکن اگر وہ تم سے لڑیں تو تم بھی انہیں قتل کرو، کافروں کی یہی سزا ہے۔ اور اگر وہ باز آ جائیں تو تم بھی باز رہو، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور ان سے اس وقت تک لڑتے رہنا کہ معاشرے سے شرک کا فساد ختم ہو جائے اور ملک میں اللہ ہی کا دین قائم ہو جائے، اور اگر وہ فساد سے باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ حرمت کا مہینہ سب کے لیے حرمت کا مہینہ ہونا چاہیے، اور حرمت کی پامالی کے جرم کا بدلہ سزا ہے۔ پس اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی وہ تم پر کرے ویسے ہی تم اس پر کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو، اور حسن سلوک کرو، بے شک اللہ حسن سلوک کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور اللہ کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرے کو پورا ادا کرو، اور اگر راستے میں روک لیے جاؤ تو جیسی قربانی میسر ہو کر دو، اور جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچے یعنی حج کی قربانی کا وقت نہ آ جائے سر نہ منڈواؤ۔ اور اگر کوئی تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کسی طرح کی تکلیف ہو، اگر وہ پہلے سر منڈوا لے تو اس کے بدلے روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کا فدیہ دے۔ جب رکاوٹ دور ہو کر تم مطمئن اور امن میں آ جاؤ تو جو تم میں حج کے وقت تک عمرے کا فائدہ اٹھانا چاہے وہ جیسی قربانی میسر ہو کرے، اور جس کو قربانی نہ ملے وہ 3 روزے ایام حج میں رکھے، اور 7 روزے گھر واپس آ کر رکھے۔ یہ پورے 10 ہوئے۔ یہ احکام اس شخص کے لیے ہیں جس کے اہل و عیال مکے میں نہ رہتے ہوں، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ حج کے مہینے متعین اور معلوم ہیں، تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کرے یعنی احرام باندھ لے تو حج کے دوران نہ اپنی عورتوں سے اختلاط کرے اور نہ کوئی برا کام کرے اور نہ کسی سے جھگڑے، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہو جائے گا۔ اور زیادہ راہ یعنی سفر کا خرچ ساتھ لے جاؤ، لیکن راستے کا بہترین زیادہ راہ پرہیزگاری ہے، اور اے اہل عقل مجھ سے ڈرتے رہو۔ اس کا تمہیں کچھ گناہ نہیں کہ حج کے دنوں میں بذریعہ تجارت اپنے پروردگار سے روزی طلب کرو، اور جب عرفات سے واپس ہونے لگو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں اللہ کا خوب ذکر کرو، جس طرح اس نے تمہیں بذریعہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا، اور اس سے پہلے تم لوگ ان طریقوں سے ناواقف تھے۔ پھر جہاں عرفات سے اور لوگ واپس ہوتے ہیں وہیں سے تم بھی واپس ہو، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ پھر جب حج کے تمام ارکان پورے کر چکو تو منع میں اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو جو دینا ہے دنیا ہی میں عنایت کر، ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ اور بعضے ایسے بھی ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا اجر تیار ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔